السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوید الرحمان 671 چینل میرا، اور میں ہوں نوید الرحمان۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 23 اکتوبر 2023 ہے، اور دن میں جو اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ نے کس طرح سے بیہیو کیا ہے، وہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ کنٹینیو ایک جو ریلی چل پڑی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، جس طرح سے میں نے لاسٹ 2-3 ویڈیو شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ یہ مومنٹم بنتا چلا جا رہا ہے، اور امید ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو کہ ہمارے مختلف جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اسٹیٹ کے پلر ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری نیک نیتی کے ساتھ ان معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کارواں جو ہے صحیح سمت چلتا رہے۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو سیٹل نہیں کریں گے تب تک اکانومی جو ہماری ہے وہ جو ڈی ٹریک ہوئی ہے، یا جو اس کے ساتھ جو ایشوز چلے آ رہے ہیں ہمارے جب سے ہم پاکستان سے آزاد ہوا ہے، تو وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، کیونکہ اپنی چپکلش میں کوئی بھی لوکل انویسٹر تو انویسٹمنٹ کرنے سے رہا، باہر والا بھی نہیں آتا۔ تو یہ جب سے معاملات چلے ہیں، جب سے میاں صاحب آئے ہیں، انہوں نے جلسہ کیا ہے، اس سے پہلے اکتوبر کا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ ریلی بڑی اچھی بنی، اور وہ مومنٹم ابھی تک چل رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور آہستہ آہستہ جو سرمایہ کار ہیں، چاہے وہ لوکلز ہوں یا فارنرز ہوں، انڈیویجول کی فارم میں ہوں یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی فارم میں کلیکٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں اس ملک کی اکانومی میں، تو وہ لوگ کھلے دل کے ساتھ اور بغیر کسی خوف و خطر کے کہیں ان کا سرمایہ ڈوب نہ جائے، وہ انویسٹمنٹ کریں گے جب تک ان کو یہ ایشور نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ایک معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سیاسی نیوز سے تو قطع اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ گھر میں نے ابھی سارا دن مارکیٹ کو واچ کی ہے، کیونکہ میرا اگر میں ایک جو میری پرماننٹ جو میری جاب ہے، اس کے بعد اگر میں امید کر رہا ہوں جس سے میں وابستہ ہوں کہ اگر مجھے کچھ گین حاصل ہو سکتا ہے تو یہی چیز رہ گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج۔ اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لوگ اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ ہیں کہ کسی بھی ملک کی یا جو نہیں بھی وابستہ، کسی بھی ملک کی اگر معیشت کو دیکھنا ہو تو اس کا جو ایک اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے وہ اس ملک کی اسٹاک ایکسچینج ہی ہوتی ہے۔ تو ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جب بھی کبھی گورنمنٹ کوئی آتی ہے تو یقیناً وہ کچھ عرصے کے لیے، سال 1.5 سال کے لیے ایک خاص مومنٹم میں چلتی ہے۔ تو جیسے ہی گورنمنٹ اسٹیبلٹی سے انسٹیبل ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے سامنے ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سرمایہ کار جو ہے نا مال اپنا مارکیٹ سے نکالنا شروع کر دیتے۔ تو یہی اس لاسٹ سیشن گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ پی ڈی ایم نے بھی ملک کو چلانے کی کوشش کی، تو وہ ساری صورتحال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اب ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے، تو الیکشن کی ڈیٹ آنے کے ساتھ دیکھیے گا کہ پھر اس ریلی میں اور زیادہ تیزی آئے گی۔ تو ایک چھوٹا سا اسکرپٹ میں نے آج کے لیے ایک نکالا ہے، جو کہ میرے ٹریڈر نے مجھے اس کو انویسٹمنٹ کرنے کی کہی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور لاسٹ میں ہم جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے مذہبی رہنما ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی مغفرت فرمائے، ان کے صاحبزادے کی جو ایک حادثاتی طور پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اللہ میں دعا ساتھ ہی کرتے چلا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیونکہ میں نے یقیناً آپ لوگوں نے بھی اور میں نے بھی ان مولانا صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی بڑے اچھے اسکالر ہیں مذہبی، اور انہوں نے پوری اس امت کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک بہت میجر کنٹریبیوشن کیا اور کر رہے ہیں اس معاشرے کی اصلاح میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادے کو اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے اسٹاک ایکسچینج کا تھوڑا سا اوورآل ویو رکھتا ہوں شارٹ سا۔ آج انڈیکس نے 539 پوائنٹ پلس کیے ہیں، 51,000 کی جو ریلی ہے کراس اس نے انڈیکس نے ایک ہرڈل کو عبور کیا تھا، تو ماشاءاللہ پچھلے کچھ سیشن سے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے اور وہ یہاں کلوزنگ دے رہا ہے۔
آج تھوڑی سی اس نے نیچے اس کو توڑا تھا، اس کی جو پہلی سپورٹ ہے 51,000 کی، تھوڑا سا ڈرل کیا. اگر یہ 2 سے 3 دفعہ ڈرل کرتی ہے تو پھر نیچے کی طرف ریجن جو نیچا اس کا زون کھل جائیں گے اور اوپر کی طرف جو ایک ریلی بنی ہوئی ہے وہ اس کے چانس کم ہو جائیں گے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اسٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے میں تھوڑی سی کوئی اس میں کوئی اس کے گراف میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، جو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں آئے گی. اور یہ انڈیکیٹر جو بتا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مگر تھوڑا سا وہ ایک انہوں نے اپنی کیا کہنا چاہیے کہ ایسی جس کو کہنا چاہیے ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے چل رہے ہیں، کھل کے اتنی انویسٹمنٹ کر نہیں رہے، بڑے محتاط انداز سے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو آج جو انڈیکس نے 100 انڈیکس نے ہائی لگایا وہ 51,482.92 لگایا ہے. اس میں ہائی آیا جو اس کا 51,501.82 آیا ہے. لو اس نے لگایا 50,971، جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی کہ اس نے 51,000 کو ڈرل کیا ہے. اگر یہ 1-2-3 دفعہ کر چکا ہے، اگر بار بار یہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مارکیٹ 50,000 51,000 کے انڈیکس سے نیچے جاتی ہے، تو پھر وہ چانسز ہوتے ہیں کہ نیچے کی طرف وہ مارکیٹ موو کرنا شروع کر جائے، جو کریکٹیو زون ہے، ٹرینڈ ہے. تو ابھی فی الحال ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ 51,000 سے اوپر کلوز ہو رہی ہے، تو یہ 51,000 سے اوپر کی طرف جو اس کا 52,000 سم تھنگ پوائنٹ ہے اس کو ٹچ کرے گی. تو اور جو اگر الیکشنز کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو ہم کافی اس میں امید کرتے ہیں، اور اس میں مارکیٹ میں کافی پوٹینشیل بھی ہے. تو والیوم جس کے جو ہے 286.55 ملین شیئرز کا آج کاروبار ہوا ہے 100 انڈیکس میں، جو کہ گزشتہ سیشن کے مقابلے میں کم ہے. تقریباً اس کا 42.25 42.25 لیس ملین شیئرز کا لیس اس دفعہ ٹریڈ ہوا آج کے دن، جس کی مالیت بھی تقریباً ٹریڈنگ جو کاسٹ بنتی ہے اوورال جو جتنے اسکرپٹ میں ہوا ہے وہ 14.6 اربس کا ہوا ہے کام. تو یہ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ مارکیٹ پوائنٹ تو پلس کر رہی ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، مگر ابھی بھی تھوڑا سا ایک متعدد اپروچ کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جو کہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ جو ہمارے ملک کے سیاسی معاملات ہیں وہ سیٹل ہوں، کسی سٹیج پہ ایک متفقہ اور فیصلہ ہو، ساری پارٹیز کا اتفاق رائے سے کوئی اگر ڈیٹ کی اناؤنس الیکشن کی ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم پچھلے 2-3 سال سے ہماری ایک جو کارواں ڈی ٹریک ہوا تھا وہ اپنی لائن پہ چل پڑے گا. یہ اسی صورت میں ہوگا جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم سارے اپنے اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور وہ پوائنٹ ملک کی مفاد میں ہوگا، اور ملک کے مفاد میں یقیناً ہر انسٹیٹیوٹ اپنا ہر جو اسٹیٹ کا پلر ہے اپنا رول ادا کرے گا تبھی ہوگا، اور امید میں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہو رہا ہے. تو میں بھی اسی امید کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ میں نے پچھلے 3-4 سال میں بڑا شدت سے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے تو انڈیویجولی اگر میں اپنی بات کروں تو میرا سرمایہ بھی ڈوبا ہے بہت زیادہ. اپنی حیثیت کے مطابق جو میری انویسٹمنٹ تھی کافی اس میں میں نے لاس کیا تھا، اور اب اگر اسٹیبل ہو رہی ہے اکانومی تو اسٹاک ایکسچینج کو سامنے دیکھ کے ہمیں اس کا ایک نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، 1 مہینہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں میں بھی اب اس پوزیشن میں آیا ہوں کہ میرا سرمایہ بھی اب انکریزنگ سٹیج کی طرف جا رہا ہے. پہلے لاس کو ریکور ہوا، اب ایسی سٹیج پہ ہوں کہ میرا سرمایہ جو تھا وہ پورا ہو رہا ہے. تو اب اگر یہ کنٹینیو ریلی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میرے جیسا ایک عام بندہ بھی اس چیز سے مستفید ہوگا، جو کہ پھر اس چیز کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوگا کہ انفرادی طور پہ جو عام کامن ایک سٹیزنز ہے وہ کس طریقے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی صورت میں سفر کرتا ہے، اور اگر وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سٹرانگ ہوتی ہے، اکانومی سٹرانگ ہوتی ہے، تو ایک انفرادی اور ایک عام بندہ کس طرح سے اس سے مستفید ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی ایک مثال ہوں، اور اپنے ایکسپیرینسز جو ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. آج ٹاپ 10 جو والیوم کنٹریبیوٹر ہے جلدی یہ میں بھی آپ کو بتاتا جاتا ہوں. تو پی آر ایل جو ہے 32.40 ملین شیئرز کا کام اس میں کام ہوا ہے. یہ ٹاپ 10 کنٹریبیوٹر ہیں والیوم کے لحاظ سے، یہ ریفائنری سے ریلیٹڈ ہے. اس میں 19.32 کے اوپر اس کی پرائس کلوز ہوئی ہے آج کے لیے. بینک آف پنجاب ہے 20.35 20.35 ملین اس کا کام ہوا ہے آج. اس کے نمبر آف شیئرز کا کام ہوا ہے، اور اس کے جو پرائس کلوز ہوئی ہے 4.18 ہے. WTL ہے 15.20.
اس میں اس کی جو ملین شیئر کا کام ہوا ہے اور اس کی جو پرائس کلوزنگ تھی وہ 1.30 ہے. میپل لیف سیمنٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ 1.32 ملین شیئرز کا کام ہوا ہے اور اس کی پرائس جو کلوز ہوئی ہے 36.02 36.01. ایئر لنک اچھا اسکرپٹ ہے, مجھے ٹریڈر نے کہا ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں, مگر میں جب یہ اس کی پرائس چل رہی تھی 21-22 پہ تو اس ٹائم میں اس پہ تھوڑا سا ان ہوا تھا, مگر میں ویٹ کر رہا تھا کہ 17.95 اس کا ایک لو تھا, میں اس کو ویٹ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ 17. گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ میں نے اے سی اس روم میں نہیں ہے میرے اسٹوڈیو میں ابھی, تو میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو فین کو بھی بند کیا ہوا تو معذرت کے ساتھ. تو یہ اس کا ایئر لنکس جو ہے 37.90 اس کی پرائس کلوز ہوئی ہے. اس کے بعد اس کا پاک الیکٹران ہے PAL 10.25 ملین کا اس میں کام ہوا ہے اور اس کی پرائس 13.09 اس کی پرائس کلوزنگ پرائس ہے. TRG اس سے آپ دور ہی رہیے گا, آج کل یہ TRG کافی اس کے کوئی لاسز وغیرہ اس کے رپورٹ ہوئے ہیں, تو آج میں اس کا رزلٹ بھی دیکھ رہا تھا تو کافی اس نے غالباً 15 پوائنٹ سمتھنگ پر شیئر اس کا لاس آیا ہے, جو کہ بہت ہی بڑا لاس ہے. تو if I am not wrong, تو اس کی جو 8.38 ملین شیئر کا کام ہوا اور 75.14 75.14 اس کی کلوزنگ پرائس ہے. HPL کی جو 8.10 ملین کا کام اس کا کام ہوا ہے اور اس کی 93.55 93.55 اس کی کلوزنگ پرائس ہے. HIFA HPL انویسٹمنٹ فنڈ, اس پہ ابھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. اس کا مجھے اسکرپٹ مجھے فیوریٹ لگ رہا ہے, مجھے فیوریٹ تو میں نہیں کہوں گا, مجھے ٹریڈر نے اس میں ابھی انویسٹمنٹ کرنے کو کہا. چھوٹا اسکرپٹ ہے مگر اب یہ ایسے اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ غالباً 1.55 لو تھا ابھی اس کا ابھی ریسنٹلی, جو کہ 52 ویک کا اس کا لو تو 0.7 لگا ہے, آئی تھنک 0.7 ہے, اور اس کا جو ہائی لگا ہے وہ 52 ویک میں 3.8 ہے. آج اس نے اگین 3.39 کو ٹچ کیا ہے, تو یہ اپنے ہائی کی طرف جا رہا ہے 3.8 کو, جو کہ 52 ویک کا ہے ہائی. تو اگر یہ اس کو کراس کر جاتا ہے, جو کہ امید ہے کہ اگر مارکیٹ اس طرح کنٹینیو کرتی ہے تو یہ چھوٹے اسکرپٹ کے اندر والیوم آئے گا. تو یہ ریکمینڈیڈ ہے میری طرف سے بھی اور میرے ٹریڈر کی طرف سے بھی. اگر آپ اس چھوٹے اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو نسبتاً اس کی پرائس اب آلموسٹ ڈبل تو ہو چکی ہے, مگر یہ کہ ڈبل میں پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں کوئی فوراً سے کریکٹیو ٹرینڈ آتی ہے, ویو آتی ہے, تو پھر آپ اس میں پھنس سکتے ہیں. اگر اس صورت میں آپ ٹریپ ہوتے ہیں تو اپنے سرمایہ آپ کچھ 50% انویسٹمنٹ کریں اور باقی میں آپ 50% اس میں انویسٹمنٹ, اگر یہ ڈکریز ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ایوریج کر سکتے ہیں. تو یہ میرے حساب سے اب میں بھی آئندہ کے لیے اس پہ نظر رکھوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. 3.8 اس کا ہائی لگا ہے 52 ویک کا, 0.7 لو تھا اس کا, جو کہ ابھی یہ آج کو اس کی کلوزنگ ہوئی ہے 3.15. یہ 2 دفعہ 3.4 کو ٹچ کیا ہے اس نے, 3.40 پیسے 42 پیسے کو, تو وہ اس کو ٹچ کرنے کے بعد یہ آج پھر اگین 3.15 پہ کلوز ہوا ہے. آج اس کا لو لگا تھا 2.76, جو کہ ایک اچھی پرائس تھی. 2.76 سے اس نے جب جیسی مارکیٹ نے اپر موو کرنا شروع کیا ہے, تو مارکیٹ نے جب موو کیا تو یہ اس نے 3.39 تک گیا ہے, تو اس کے بعد پرائس ریجیکشن آئی ہے, سیلنگ پریشر آیا تو یہ 3.15 پہ کلوز ہوا ہے. اس کو اگر آپ رکھنا چاہیں اپنے پورٹ فولیو میں تو یہ بڑا ہی سود آمد شیئر ہوگا مارکیٹ کو بھی موو کرانے میں, اور آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ بڑا ہی منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس پہ نظر رکھیں اور پیشنٹ کے ساتھ اس کے اندر انٹری کریں. تو اس کا ہائی جو لگا تھا, میں نے اس کی پھر ایک اور انٹری ڈیٹا کلیکٹ کیا investing.com سے, یہ 1 اگست 2017 سے لے کے اکتوبر 2023 تک, یہ میں نے جو اس کی ویلیو نوٹ کی ہے, اس کے جو ہائی اور رینج نوٹ کی ہے ہائی اور لو کی, تو یہ اس کا ہائی 0.71, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 52 ویک کا بھی لو ہے, یہ ساری اس کا لو ہے 0.71, اور ہائی اس کا لگا ہے 16.41. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کا اتنا پوٹینشیل ہے. اگر آپ اس میں کے اندر ابھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اگر کچھ عرصہ شارٹ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم کرتے ہیں تو یہ کافی آپ کو گین دے سکتا ہے, جو کہ ایک HBL انویسٹمنٹ فنڈ کے نام سے ایک اسکرپٹ ہے, اور HIFA چھوٹا اسکرپٹ ہے, جس میں آپ ابھی اگر ٹرین ابھی جو پکڑنی ہے, اگر آپ نے یہ ریلی جو چل رہی ہے تو آپ ان چھوٹے اسٹاک کے اندر آ سکتے ہیں, جس میں سے ایک HIFA تھا.
تو تھوڑا سا اب میں نے آپ کو یہ چیز مارکیٹ کا اوور آل ویو دے دیا. لاسٹ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل سے ریلیٹڈ. تو آج میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی بڑی امید رکھے ہوئے ہوں. رزق تو اللہ کے ساتھ دینے والی ہے اور عزت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رزق دے گے. اگر کمیونٹی وائز اگر ہم بات کریں اپنی سوسائٹی کی، تو اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہماری ایک فرسٹریشن ہے، جو نفسا نفسی ہے، جو کہ اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو معاشی طور پہ ہم اپنے ملک کو سیدھا کریں گے، اس کی اکانومی اچھی ہوگی تو یقیناً پھر ہم جو سب اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو میں نے ابھی اس آس امید کے ساتھ کہ میں نے بڑی اپنی جو میری پرماننٹ جاب ہے اس میں نے بڑی نشیب و افراد دیکھے ہیں. کبھی اگر موقع ملا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اس میں کس طریقے سے میں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ابھی میں اس ویڈیو میں تو نہیں شیئر کروں گا. آئندہ کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا. وہ میں نے دیکھی ہیں، بڑی فائٹ کی ہے. حاصل وصول کیا ہوا؟ ایک چیز ہوتی ہے ضمیر کی آواز. ضمیر میرا مطمئن ہے. جہاں کہیں میں نے بات کی ہے، جہاں کہیں میں نے فائٹ کی ہے، مجھ سے اکثر کہا گیا کہ دیکھیں آپ اگر لڑ رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سوسائٹی کے اندر بہتری نہیں آ رہی. تو میں ان کو مثال وہی دیتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام نے سٹرگل کیے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے لگے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو کیا بنانے لگا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، ذرا اس چیز کا نام تو بتاؤ ان اشیاء کے. تو کوئی فرشتہ نہیں بتا سکا اور فرشتے کہتے ہیں کہ پاکی ہے تجھے یا اللہ، تو سب تعریفوں کے لائق، تو ہم اس کو نہیں جانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چیز پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے کہ فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام نے سب اشیاء کے نام بتائے. تو اس میں پھر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے، تو علم دیا ہے اور ساتھ ساتھ پھر نائب بھی بنایا. تو نائب کی حیثیت سے پھر اپنے آواز نکالنی ہے. ہاں ایک اپنے ڈومین میں رہ کے سوسائٹی کے اندر بگاڑ نہیں کرنا. میں اکثر یہ اپنے کولیگز کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگرچہ ہیں بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جان حاضر ہے، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بگاڑ پیدا کیے بغیر سوسائٹی میں بات کرنی ہے. انشاءاللہ بات کریں گے، ٹنکے کی چوٹ پہ کریں گے. جب بات ہوگی نکلے گی تو کریں گے. کوشش یہی ہے کہ سلیقے سے کریں، بگاڑ نہ ہو، اس کے کنسٹرکٹیو اپروچ ہو، ڈسٹرکٹیو نہ ہو. تو میں نے وہ بات دور بڑی نکل گئی. ابھی جب میں نے اپنا چینل بنایا تو کافی دنوں سے وہ اس کو میں سٹرگل کر رہا تھا انفرادی طور پہ، تو کچھ اس کا رزلٹ مجھے نہیں مل رہے تھے. پھر میں نے جو ایک لیگل پروسیس ہے ایڈ کا وہ میں نے اڈاپٹ کیا. اس پہ میں نے اپنی ایک ویڈیو رکھی تو وہ ماشاءاللہ جو آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہے تو اس کے ویوز بھی میرے اچھے آئے ہیں. اسی کی جو انڈیکس کی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جو ابھی 51,000 کو کراس کیا تھا انڈیکس نے، تو وہ میں نے ڈالی تھی. تو وہ ویڈیو بھی اس کے ویوز اچھے آئے میرے پاس، تو میں نے وہ تھوڑا سا حوصلہ پکڑا اور میں نے کہا چلیں انشاءاللہ پھر میں اس کو تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہوں اور کرتا ہوں. اس پہ تھوڑا سا میں ریسرچ کے ساتھ آؤں گا اور انشاءاللہ پوائنٹ کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. تو وہ اس چیز کا شکریہ ادا کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. جو کمیونٹی، جو ممبرز میرے ساتھ ابھی ایڈ ہوئے ہیں، جو نیو سبسکرائبر، ان کو میں ویلکم کہوں گا اور امید کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ وابستہ رہیں گے. ٹارگیٹڈ جو میری آڈینس تھی اس تک کچھ چیزیں پہنچی ہیں، تو جو اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ہے. سیاسی بات غیر سیاسی انداز میں کریں گے. سیاسی بات تو سیاستدانوں کا یہی فلسفہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں. تو اس معاشرے کا میں بھی ایک حصہ ہوں. میں اپنے ارد گرد جو چیزیں دیکھیں گے ان کو بہتر کرنے کے لیے آواز نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اپنی ڈومین کیا کس حد تک بات کر سکتے ہیں، کتنی ہمیں ہمارا ملک کا آئین اور معاشی لحاظ سے جو ہماری ایک معاشرے کے اندر بھی جو ایک ہماری ذمہ داریاں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بات کریں گے. اپنے پاکستان کے آئین کے مطابق انشاءاللہ بات کریں گے. تو وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور شکریہ میں نے ادا کرنا تھا، ویلکم بھی کرنا تھا. اور آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جو لوگوں نے ابھی دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ آگے اپنے گروپس میں شیئر کریں. کمنٹس کا سیشن جو ہے وہ مجھے ابھی کچھ کمنٹس میں نے دیکھے ہیں اچھے، مجھے ڈیسنٹ لوگ آئے کمنٹس میں نے دیکھے، تو وہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا بھی فیڈ بیک مجھے آئے گا، تاکہ میں تھوڑا سا ایک میری اپنی ڈائریکشن کو اپنی کو دیکھ سکوں کہ کون سے
ٹاپکس کو میں نے ایڈریس کرنا ہے. کچھ پینڈنگ ٹاپک چل رہے ہیں ابھی. میں دیکھتا ہوں کہ آگے کتنا جلدی میں فارغ ہو سکتا ہوں اپنے معاملات سے. تو دوسرا میں ویڈیو کے کچھ تھوڑا سا میں پوئٹری سے ریلیٹڈ جو ہے اقبالیات کے اوپر یا کچھ ایک دو میرے پینڈنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا مجھے وہ ایشوز آ رہا ہے. کوئی میں لیگل جو کچھ میں کلپس یوز کرنا چاہ رہا ہوں کمرشلس ویڈیوز کے, تو وہ میں کس طریقے سے یوز کر سکتا ہوں. جب تک وہ چیز مجھے اس کی کوئی مجھے لیگل پوزیشن واضح نہیں ہوتی تب تک وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا. تو 1 سے 2 ویڈیو میری وہ پینڈنگ ہے کافی عرصے سے, بلکہ جب سے میرا چینل بنایا وہ میں سب سے پہلے وہ اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا, مگر وہ تھوڑا سا اس میں ایشو آ رہا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور اس کے اندر امن شانتی والا معاملہ رہے. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو امن شانتی پہ بات آئی, میری ایک نظم تھی, وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.